پی ٹی آئی کا شرازہ بکھیر دیا آپ نے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے، ان کو فیلڈ بھی ان سے کھینچ لی ہے، اور تحریک انصاف کی اقلیتی سیٹیں جو ہیں اب ان سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور اب یہاں تک کہ تحریک انصاف کے امیدوار کی جماعت کے آگے فارم 33 پر سیاسی جماعت کا نام بھی نہیں لکھا گیا، اس کو آزاد امیدوار کیا گیا ہے۔ یہ تمام گفتگو آج آپ سے کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم چیز ہے جی، جج تو آخر جج ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک فرشتہ ہے، لیکن اندر سے تو وہ جج ہے، انسان ہے، اس کو درد ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر بدلے کی آگ بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بلہ چھین واپس لے کے دیا، بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، اس پہ کافی زیادہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے ایک سیاسی جماعت کو ٹوٹلی فیوز کر دیا ہے۔ میں نے جیسے ابھی ابتدائیے میں بتایا کہ آپ جب کسی سیاسی جماعت سے اس کی نشان چھین لیں، جب آپ اس کی شناخت چھین لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ویسے ہی سب کچھ چھین لیں۔ پر جج تو جج ہوتا ہے جی، چیف جسٹس کی کرسی پر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جج صاحبان جب بیٹھتے ہیں، جو جج ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، چیف ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بندیال صاحب کے کیس میں، جو ثاقب نثار صاحب کے کیس میں، آصف سعید کھوسہ صاحب کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ ایز اے جج ڈیفرنٹ، لیکن جب چیف جسٹس بنے تو وہ ٹوٹلی سب کچھ ایسا لگا کچھ چینج ہو گیا ہے ان کے اندر سے۔ اور ایک جرنیل جو ہے اس کو وہ آپ کو بٹھاتا ہے۔ افتخار محمد چودھری صاحب کی بات اگر ہم بات کریں تو مشرف صاحب نے ان کو ہٹایا تھا، اور مشرف صاحب پھر تحریک چلی، اس میں تمام پاکستان کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، وکلا کی کمیونٹی نے ان کا ساتھ دیا، اور بالکل اکٹھے ہو کے تمام جو ہے افتخار چودھری صاحب کے ساتھ چلے، جنرل مشرف کے خلاف ہو گئے، بڑے گو مشرف گو کے نعرے جو ہیں وہ لگے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے تھے تو وہ سوچ لیتے کہ بھئی نہیں، اب میں نے پاکستان کو بچانا ہے اور مستقبل میں کسی طالع آزما کو نہیں آنے دینا، لیکن وہ بدلے کی آگ میں آئے، اور انہوں نے جو اپنے جنرل کیانی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے اب اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، جنہوں نے ڈوگر صاحب، عبدالحمید ڈوگر صاحب، انہوں نے حلف اٹھایا، بڑی ان کی تذلیل کی ہونی چاہیے تھی، جو بھی اس میں معاملات ہے حلف انہوں نے اٹھایا، لیکن افتخار چودھری صاحب آپ نے کیا کیا؟ ابھی یہ میں آگے چل کے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سیاستدانوں کو سو موٹو اختیارات کرنے میں اتنے کیسز ہوئے، اتنے کیسز کیے کہ فل سیاستدانوں کی بھی جو ہے نا وہ کلاس لے کے رکھی۔ افتخار چودھری صاحب نے پھر زرداری صاحب کو بھی نیچا دکھایا، آصف علی زرداری صاحب بھی اس لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ان کو بحال کیا تھا۔ زرداری صاحب سے اعتراض یہ تھا، ناراضگی یہ تھی زرداری صاحب سے کہ جب ان کے پاس یہ بحالی کا معاملہ گیا، جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو فوری بحالی سے انہوں نے معذرت کر لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ابھی آپ ان کو کر لیں گے۔ جنرل کیانی اور بحال ہوئے افتخار چودھری، پھر مل کے سیاستدانوں اور سویلین حکومت کی کرپشن کے الزامات جو ہیں وہ ان کی یلغار کر دی ان کے اوپر، اور وہی کچھ ہو رہا تھا جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ اور عمران خان کی مخلوط حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کیا، جو ان کی ذاتیات پر اترے، ظاہر ہے ایک فرشتہ تو اس چیز کو اگنور کر سکتا ہے، لیکن ایک عام انسان جو ہے، ایک انسان، اس کے اندر تو بدلے کی بھاونائیں، اس کے اندر تو بدلے کی معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، جس پر ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، بندیال ٹائپ ججز کو گھنونا کردار جو ہے وہ سامنے آیا۔ فائز عیسیٰ صاحب نے اعجاز الحسن صاحب کے سر کی جو ہے مطلب ان کو پیش کیا، سر ان کا، پھر بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور ساتھی پی سی او ججز جو تھے، انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا سب کچھ۔ تو استعمال شدہ ججوں کے ساتھ جتنا بھی ہوا وہ بہت کم تھا، مگر چیف جسٹس پر نئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ جماعتوں کو کمزور کرنا، یہ معاملات اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بوڑھے شیر کو کے غار تک جو ہے وہ آصف علی زرداری اور سویلین حکومت کو گھیر کے لائے۔ اچھا، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کافی کمزور ہو گئی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے معاملات چلتے ہیں تو جی افتخار چودھری صاحب کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھی نہیں، بیٹے کے معاملات الگ ہیں، باپ کے معاملات الگ ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو اس مطلب ان کے ساتھ جو قاضی صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے، ان کی جماعت نے، پیچھے جو بھی تھا اس کو چھوڑ دے،
ان کی جماعت کے ساتھ جو کیا، ان کے ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ کیا، ظاہر ہے وہ ابھی کوئی اچھا عمل نہیں تھا اور اچھا خاصا قابل مذمت عمل تھا جو تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا۔ اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کا اپنا کیا دھرا ضرور ہے، مگر بطور جسٹس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے بلے کا نشان سے متعلق کیس کی سماعت کی اور دنیا نے براہ راست دیکھی، یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آج کا جنرل کے کیانی اور افتخار چودھری ایک بار پھر زرداری کے کردار کے در پہ جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں۔ بلے کے نشان سے متعلق قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ ایک جج کی بجائے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار ادا کیا، اور پھر سپریم کورٹ کے 3 ججز نے ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کو آئین اور پر عمل درآمد میں جتنی دلچسپی دکھائی، اس سے واضح طور پر انتقام اور ذاتی رنجش کی ہوا آ رہی تھی۔ چیف جسٹس کے اور جو ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو معاملات جو چلتے رہے، پوری سماعت کے دوران آپ لوگ سنتے رہے ہوں گے، ان چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ جو میرا ویلاگ تھا اس سے متعلق، اس سے پچھلے والا، وہ میں نے ایک دن پہلے ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ مجھے آئیڈیا تھا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آئین سے متعلق ڈسکشنز ہوئی، دیگر پارٹیوں کے حوالے سے بھی اگر آپ الیکشن دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کا جو بڑا سموتھ ہوا اور جس کے بارے میں ہم کہیں الیکشن ہے، لیکن کبھی بھی الیکشن کمیشن نے اس پر جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ تحریک انصاف پریکٹیکلی اس وقت اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن سے باہر ہو چکی ہے۔ آگے آ جائیں جی، آج سردار لطیف کھوسہ صاحب کی جو پیش ہوئے، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی، اور انہوں نے کافی مکالمہ ہوا ان کا فاضل بینچ کے ساتھ، بینچ سماعت کے لیے بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے سے تو آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہے، اب لیول کون سا اور پلینگ کون سا، نہ ہمارے پاس بلہ رہا، نہ ہمارے پاس ٹکٹ رہا، نہ ہمارے پاس کچھ، ایون ہمارے تو وہ اقلیتیں بھی چھین گئی ہیں۔ آپ نے ہماری پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا ہے، اور پھر ملبے، اور آپ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو سارا ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، ہم نے جب آپ سے ڈاکومنٹس مانگے، ہم نے کہا کہ ابھی ہمیں کاغذات دو، آپ نے اس وقت تو کوئی ڈاکومنٹس ہمیں دیے نہیں، آپ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتے رہے، اور جب اب فیصلہ آ گیا تو آپ ملبہ سارا ہمارے پہ ڈال رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ یہ سماعت کر رہا تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا کہ جمہوریت اور عوام کی بقا کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کے پاس نہیں رہیں گے، ہم عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب کھوسہ صاحب کو کوئی یہ سمجھائے کہ عوام کی عدالت میں نہ آپ کے پاس بلہ، نہ آپ کے پاس ہاکی، نہ آپ کے پاس کرکٹ کھیلنے کا کوئی سامان، نہ ہاکی کھیلنے کا سامان، تو آپ نے عوام کی عدالت میں کبھی ٹریکٹر پہ جانا ہے، کبھی اسکوٹر پہ جانا ہے، کبھی موٹر سائیکل پہ جانا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک استفسار کیا کہ آپ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے، جس پر کھوسہ صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے کلائنٹ کی ہدایت ہے کہ ہم نے کیس نہیں چلانا، ہم نہ یہ کیس چلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فیصلہ تسلیم کرنا ہے کرے، نہیں کرنا تو آہو۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو ہیں وہ بھی سامنے۔ الیکشن کمیشن صرف نشان واپس لے سکتا ہے، ایک جماعت کو کالعدم یا بین نہیں کر سکتا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے جاتے جاتے ہلکا پھلکا یہ بھی گلا کر دیا۔ تمام امیدوار الیکشن آزاد لڑیں گے، کنفیوژن کا شکار ہوگی عوام کہ ووٹ کس کو دینا ہے، ٹریکٹر کو دینا ہے، ٹرالی کو دینا ہے، انتخابات غیر منصفانہ ہوں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے لیے خون دیا، قربانیاں دی۔ اچھا، حالانکہ سب نے قربانیاں دی، لیکن کھوسہ صاحب ماشاءاللہ بڑا ہر بار یہ قربانی ضرور یاد کراتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں بھی تو بولنے دیں، دوسروں کی جو ہے وہ کیس کی کہہ جی ہم سن رہے ہیں، آپ کو بھی سنتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑی سی سن لیں، ہم آپ کی سن رہے ہیں۔ کسی اور سیاسی جماعت پر اعتراض ہو تو ہم اسے درخواست کو آپ ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم اس پہ سنیں گے۔ ہمارے سامنے الیکشن کا معاملہ تھا، ہم نے تاریخ دلوا دی، آپ یہ تاریخ نہیں دلوا سکے تھے۔ قانون ہم نہیں بناتے، قانون آپ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی قانون پسند نہ ہو تو آپ اس کو ہٹا دینا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کو جرمانے کے ساتھ نشان دے دیا گیا، تو وہ بتایا گیا کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اب تحریک انصاف کی خواتینوں کی نشستیں مخصوص بھی گئی، ابھی میں دیکھ رہا تھا اقلیتوں کی نشستیں بھی گئی۔ اس تمام صورتحال کے بعد ان انتخابات کو شفاف انتخابات کون کہے گا؟ عمران خان صاحب
مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، کیونکہ اگلی حکومت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بنے گی تو بظاہر 5 سال کے لیے بنے گی۔ کیا آپ عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے بند کرنے کا منصوبہ وہ رکھ رہے ہیں؟ یا عمران خان صاحب اگر باہر آتے ہیں سال بعد تو کیا وہ دوبارہ کنٹینر پہ کھڑے ہوں گے؟ تو کیا ان کا اس مرتبہ کنٹینر پہ کھڑا ہونا بجا نہیں ہوگا؟ حالانکہ پچھلی بار جو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بھی کسی انگلی پہ، امپائر کی انگلی کے چکر میں کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ مناسب تھا۔ لیکن اب اگر وہ اس حالات میں ان الیکشن کے بعد کنٹینر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو بنتا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔